اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وقال الله تعالى في موضوع آخر وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے. محترم مسلیان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے ابھی 2 آیتیں پڑھی ہیں. پہلی آیت کی ترجمانی ہے: جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمانوں سے، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے. دوسری آیت کی ترجمانی ہے: اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. برادران محترم، یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ میں ہمیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر بہت کچھ سننے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج میں نے اس کو اس حساب سے موضوع بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جنگ کے میدان میں کس طرح کا سپہ سالار تھی اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور کی اصلاح فرمائی. میں شروع اس انداز سے کر رہا ہوں کہ یہ آیتیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں وہ سن 2 ہجری میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا اور 1 مہینہ مزید، یعنی سفر میں یہ نازل ہوئی. سفر کے مہینے سن 2 ہجری سفر میں. اس سے پہلے تک مسلمانوں کو جنگ و جدال کی اجازت نہیں تھی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مبعوث کیا گیا اس وقت سے لے کر کے ہجرت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دعوت و تبلیغ کا کام کیا. ہر طرح سے کوششیں کر ڈالی. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان پر اور آپ کے صحابہ پر کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے گئے. یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 5 نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 5 سال ہوئے تھے کہ بعض صحابہ نے باقاعدہ نجاشی کے دربار کی طرف ہجرت کی. اس کی وجہ یہی تھی کہ ان پر ظلم کیا جا رہا تھا اور اس ظلم کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور مزید یہ کہ اسلام کی تعلیمات پر تنہا بھی عمل نہیں کر پا رہے تھے.
ان ناموں میں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ان کی منکوحہ تھی اور اس نے بھی ہجرت کی تھی. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہاں پر نجاشی نے باقاعدہ طور پر وہاں مسلمانوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے اور تمہیں وہاں پر کیا دعوت دی جا رہی ہے اور کس طرح سے تم کو ستایا جا رہا ہے. تو اس وقت حضرت جعفر نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے انہوں نے جو تقریر کی تھی اس میں اس وہاں کی صورتحال کا پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے. انہوں نے ابتدا کی ہے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے بغیر پڑھے لکھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا اور طاقتور کمزور لوگوں کو کھا جاتے تھے. اس اثناء میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت، جس کی صداقت، سچائی، جس کی امانت اور دیانت سے ہم لوگ پہلے ہی سے واقف تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور یہ سکھلایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، خوریزی بلڈ شیڈنگ نہ کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں اور پڑوسیوں کا آرام دیں، عفیف اور پاک دامن عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں. ہم اس شخص پر ایمان لائے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، شرک و بت پرستی چھوڑ دی اور تمام برے کاموں سے باز آئے. اس جرم پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس پھر جائیں. اس میں اس وقت کی صورتحال کا پورا بیک گراؤنڈ موجود ہے کہ عرب کی جغرافیائی صورتحال کیا تھی، سوشل صورتحال کیا تھی، اکانومیکل سوشل اور اس کی صورتحال کیا تھی. یہ ساری کی ساری چیزیں واضح ہیں. یعنی عرب انتہائی قلاش بھی تھے اور وہ اپنا جو کچھ بھی معاش کا، اکانومک کا اپنا جو سسٹم چلاتے تھے وہ لوٹ کھسوٹ سے ہی چلاتے تھے. وہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ طور پر حملے کرتے، لوٹ مچاتے، لوٹ کر سامان لے آتے اور اسی سے اپنا پیٹ پالتے ہیں. اس وقت بکریاں، اونٹ اور یہی چیزیں تھیں. اس کا گوشت کھاتے اور اس کی چھالوں کو اور اس کی کھالوں کو پہنتے. یہ برسہ برس سے یہ سب ساری چیزیں وہ چلی آ رہی تھیں. اس کو آپ ذرا سا بیک گراؤنڈ میں رکھیے اپنے اس معلومات کو کہ یہ ساری چیزیں تھیں اور کس طرح سے اس وقت کی سوسائٹی وہ موجود تھی. اب یہ دیکھیے کہ 13 سال کی بعد ہجرت ہوئی اور ہجرت بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیوں ہوئی کہ وہاں پر ان کو بالکل مجبور کر دیا گیا، کسی طرح سے ان کو رہنے کی اجازت نہیں دی گئی. ہر طرح سے شیب ابی طالب میں آپ جانتے ہیں کہ 3 سال تک ان کا معاشی بائیکاٹ کر کے رکھا گیا تھا.
اور پھر اس کے بعد خود ہی ان کو بحال کیا گیا۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھ کر کے ہجرت کا حکم ہوا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے آئے۔ لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی بیچ میں دار الندوہ میں قریش نے یہ بات بالکل طے کر لی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دینا ہے۔ لیکن ان کا سارا کھیل جو ہے وہ بگڑ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے محفوظ طور پر وہ مدینہ چلے آئے تھے۔ اب وہاں جو صورتحال تھی، یہاں جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اسکیٹرڈ وے میں ہو رہا تھا، شخصی طور پر لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ یہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پر معاشرے میں قبول کیا گیا تھا، ان کو دعوت دی گئی تھی، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہی آپ نے باقاعدہ طور پر ہر طرح کی رہنے سہنے اور پوری سوسائٹی کو کس طرح سے بسانے اور گورن کرنے کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائی۔ اور قریش جو ہے اس طرف مکہ والے وہ پوری طرح سے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ انہوں نے اسی ضمن میں باقاعدہ طور پر عبداللہ ابن ابی، جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ آخر وقت تک منافق رہا ہے، اس کو چند ہی دنوں میں وہاں سے چلے آنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے آنے کے بعد چند ہی دنوں میں قریش کی طرف سے خط آتا ہے کہ، اور یہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے اس سے اسی وقت تقریباً اس کی سرداری اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یعنی مدینے میں عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی ہونے والی، اس کو سردار بنایا جانا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی وجہ سے اس کا وہ سارا کھیل بگڑ گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جو خط لکھا وہ یہ تھا کہ اِنَّكُمْ آوَيْتُمْ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلَنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ أَوْ لَنُصَيِّرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ۔ دیکھیے الفاظ کیا ہے، تم نے ہمارے آدمیوں کو پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم ان لوگوں کو قتل کر ڈالو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری جمعیت کو، یا مدینے سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کریں گے، قریش کے لوگ ادھر سے، اور تم کو گرفتار کریں گے اور تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے، تمہاری عورتوں کو بھی ہم بخشیں گے نہیں۔ یعنی اتنا سخت خط تھا یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی، وہ عبداللہ ابن ابی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ کیا تم اپنے بیٹے اور بھائیوں سے لڑو گے؟ اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات تو اب وہاں پہنچ گئی تھی اور وہ دلوں میں سرایت کر چکی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی نقطے کو سمجھ گیا کہ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے خاموش رہا، لیکن دل میں کسک تھی۔ اب یہی ساری صورتحال چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہجرت کی ہے ویسے ہی فوراً ٹریٹیز شروع کی، معاہدے شروع کیے، جو قریب قریب کے جتنے قبائل تھے ان سے معاہدے شروع کیے باقاعدہ طور پر۔ کسی سے یہ معاہدہ کیا کہ تم نہ ہمارا ساتھ دو نہ ان کا ساتھ دو، نیوٹرل رہو۔ کسی سے یہ معاہدہ کیا کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔
کئی طرح کے معاہدے الگ الگ انداز سے کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیرک سپہ سالار بھی تھے، زیرک قائد بھی تھے، اور نبی تو ظاہر ہے کہ تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ مسلسل پہلے سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگرانی کے لیے، اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ باقاعدہ ہتھیار بند وہ سوتے تھے، دھڑکا لگا رہتا تھا کہ یہ ادھر سے حملے کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت تو کرتے تھے، اس کے احتیاط تو برتتے تھے کہ حملہ ہونے نہ پائے، لیکن کبھی خود سے چھیڑخانی نہیں کرتے تھے، اور نہ ان کی یہ پالیسی میں دخل تھا، یعنی یہ پالیسی ان کی نہیں تھی کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں، لیکن اگر کسی نے ہم سے الجھنے کی کوشش کی تو ہم اس کو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ اسی ناحیے سے انہوں نے کئی سریے اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوتے ہیں کسی گروپ، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس لڑائی کے لیے اس دستوں میں باقاعدہ طور پر شریک ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے کئی سریے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال بھی نگرانی کے لیے ادھر ادھر وہ بھیجتے رہے، ٹٹولتے رہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اسی صورتحال میں عبداللہ بن جہش کو ان کے ساتھ 12 آدمیوں کو دیا اور کہا، ان کو ایک خط دیا کہ یہاں سے تقریباً 2 دن کی دوری کے بعد اس خط کو جا کے کھولنا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلا، ایک جگہ ہے، وہاں قیام کرو۔ دیکھیں مکہ اور طائف تقریباً 90 کلومیٹر ہے آج بھی، اس کی جو مسافت ہے بیچ میں، تو اس میں ایک نخلا مقام ہے۔ اس کے سلسلے میں کہا کہ وہاں پہنچو، وہاں قیام کرو اور قریش کی صورتحال پر نگاہ رکھو، ان کی خبرگیری کرتے رہو کہ وہ کر کیا رہے ہیں، یعنی وہ کہیں ہمارے طرف آنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں لڑائی کے لیے، اور اس کی اطلاع ہم کو دیتے رہے۔ لیکن کوئی اس طرح کی اسی بیچ میں تھی کہ وہ ان کو ایک گروہ سے باقاعدہ طور پر جھڑپ ہو گئی، اور اس میں ایک مخزرمی مارا گیا اور 2 کو قید کیا گیا، اور عبداللہ بن جہش نے ان کو اس میدان میں ہرایا اور مال غنیمت لے کر کے لوٹ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد یہ واقعہ سنا اور مال غنیمت جو ہے دینے کی کوشش کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ تو تم سے نہیں کہا تھا کہ تم یہ کرنا، اور مال غنیمت لینے سے بالکل صاف انکار کر دیا۔ دیکھیے یہ 2 ہجری ہے یہ، اور اسی وقت کی یہ بات چل رہی ہے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ غلطی ہو جانے کی وجہ سے ان کو اس مال غنیمت کو بھی قبول نہیں کیا، اور ان پر باقاعدہ طور پہ غصہ بھی ہوئی کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کرنا، تم کو صرف یہ کہا تھا کہ تم ان کی خبرگیری کرنا اور مجھے اطلاع دیتے رہنا کہ تم وہ کر کیا رہے۔ اب لیکن جو مارا گیا تھا جو شخص، وہ قریش کے سرداروں میں سے بڑے لوگ تھے، جو گرفتار بھی ہوئے تھے وہ بھی بڑے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت بھی عربوں میں جنگیں برسہ برس تک چلتی تھیں، اور
ان کے ہاں ایک قانون، وہ قاعدہ بن گیا تھا سار کا، سار کہتے ہیں بدلہ، انتقام لینا، کہ وہ 50 سال تک اپنے بچوں کو تک یہ کہہ کے جاتے تھے کہ دیکھو میرے اس والد کو اس نے مارا ہے، تم کو ان سے بدلہ لینا ہے۔ اب سوچیے آپ، ویری تھرڈ جنریشن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان سے تم لوگوں کو بدلہ لینا ہے۔ تو یہ عقیدہ اس وقت موجود تھا، اور جنگ میں جو کچھ بھی وہ کرتے تھے اس میں کسی کو اگر گرفتار بھی کرتے تھے تو وہ گرفتار کر کے لانے کے بعد ان کو تیروں سے مارتے تھے، تلواروں سے مارتے تھے۔ بچے بھی اگر ہوتے تھے تو ان کو باقاعدہ طور پر میدانوں میں گھیر کر کے رکھتے تھے اور ان پر تیر اندازی کر کے ان کو ٹھٹھے لگا کر کے ان کی اس ظلم پر ہنساتے تھے۔ یعنی یہ ساری بدلے کی یہ بھاونائیں اور یہ انتقام کی یہ جذبے ان کے اندر موجود تھے۔ یہاں اسی وقت یہ بھی تھا کہ قریش پوری طرح سے تیاریاں کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے ان کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں۔ چنانچہ ابو سفیان کے ساتھ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، پورے مکہ نے، ایک ایک فرد نے، ایک ایک عورت نے ان کو باقاعدہ طور پر انویسٹ کر کے شام بھیجا کہ وہاں سے تجارت کا سامان لائیں، بیچیں، اور اس پیسے سے باقاعدہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے گی۔ یعنی وہ معاملہ یوں ہی نہیں تھا، وہ صرف تجارت کا معاملہ نہیں تھا، وہ انویسٹمنٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، باقاعدہ طور پر وہ پورا انویسٹ کیا گیا تھا۔ اب یہاں یہ ہوا کہ یہ ابو سفیان شام سے نکلے بھی نہیں تھے تجارتی سامان لے کر کے، کہ وہاں کسی نے اطلاع دے دی کہ اے قریش والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تمہارے قافلے پر وہ اس کو غضب کرنا چاہتے اور وہ اس پر تم بچاؤ۔ اب ایک طرف تو یہ تھا کہ عبداللہ بن جہش نے ان کو مارا تھا، قریش کے ہی سردار کے آدمی کو، ان کو 2 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، یہ انتقام کا جذبہ اندر ان کے موجود تھا، بے چپ تاب کھا رہے تھے۔ دوسری طرف یہ خبر مل گئی، یعنی اب تو بالکل ان کے لیے تو وہ کسی بھی طرح سے رکنے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں سے وہ چل دی 1000 کی معیت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر لوگوں کو جمع کر کے، صحابہ کو جمع کر کے یہ صورتحال سامنے رکھی کہ یہ صورتحال یہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً اس کی کہا کہ ہم تیار ہیں ہر طرح سے۔ دوسرے اور بھی مہاجرین جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مہاجرین صحابہ، انہوں نے بھی اپنی طرف سے پوری وہ دے دی کہ ہم تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ فوراً انصار صحابی میں سے جو سعد تھے، وہ فوراً انہوں نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ، بلکہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہم سے کچھ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اگر آگ میں اور سمندر میں کودوانا چاہیں گے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جانے اور تم جاؤ ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے، ہم یہ نہیں کہیں گے، ہم آخر وقت تک آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور تیاریاں کی۔ صرف 68 مہاجرین صحابہ تھے، 68 مہاجرین صحابہ، اور بقیہ پوری تعداد جو ہے وہ انصار کی تھی۔ انصار وہ جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، اور مہاجرین صحابہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ سے ہجرت کر کے آپ یہاں آئے تھے۔
313 کا ٹوٹل فیگر بنا تھا. تعداد دیکھیے اور کتنی ضرورت تھی، یہ سب ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طرف 1000 کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ. یہاں ان لوگوں کے پاس ساز و سامان کی کیفیت کا یہ حال تھا کہ صرف 1 یا 2 گھوڑے تھے، چند اونٹ تھے، اسی پر بدل بدل کے صحابہ جو ہے سواری کرتے تھے. یہ ساز و سامان تھا. زرہ نہیں تھی، انتہائی قلیل ساز و سامان. لیکن اس طرف قریش کا وہ عالم تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری طرح سے لیس ہو کر نکلے تھے. اب جنگ اس وقت جو ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو بھانپ لیا تھا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اس میں اگر ہم خاموش رہے تو پھر ہماری آئندہ کے لیے ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. چنانچہ آپ نے پوری طرح سے تیاری کی، جو کچھ بھی آپ سامنے تھا ساتھ لے کر نکلے. اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ میدان بدر میں کس طرح سے فوج کو سجایا ہے. اپنے ہاتھ کے تیر سے ایک ایک فرد کو جہاں جہاں ایک ایک لائن میں کھڑا کیا ہے وہ اپنے اس سے ایک ادھر سے ادھر ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا. کوئی شور شرابہ اگر کی اجازت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، لوگ مان گئے. ایسے وقت میں جو وہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جڑا کر دعا کی، اے بار الہ، تو نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دے. میں آج میدان میں اپنی وہ پوری طاقت لے کر آ گیا ہوں جو میرے پاس میسر تھی. اگر آج تیری مدد نہ آئی تو پھر کوئی تجھے پوجنے والا نہیں ہوگا. یہ گریہ و زاری کا عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے وہ چادر اتر جاتی تھی. پوری رات صحابہ کا یہ عالم تھا کہ وہ اطمینان سے سو رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ پوری رات اسی گریہ و زاری میں گزار دی. حضرت ابوبکر پیچھے سے تشریف لائے. اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ جبکہ اس جنگ کو جیتنے کی بشارت مل چکی تھی کہ سیہزم، جو تمہارے سامنے جو فوج ہے اس پر تم پوری طرح سے قابو پا لو گے، لیکن تعلق باللہ کا یہ عالم تھا. اطمینان ضرور تھا، لیکن جو کچھ اپنے پاس موجود تھا اس کو بھی ساتھ میں لگائے رکھا تھا. کہیں کوئی کوتاہی نہیں تھی. بہت ایکوریٹ، بہت شارپ اور بہت ذہین طور پر ہر چیز کا استعمال تھا. صحابہ کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ وہ ہر چیز پر ان کے اشارے پر اتباع کرنے کے لیے وہ رک جاتے، فالو کرتے تھے ہر حکم کو. تو یہ پوری صورتحال لوگوں نے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اسی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اور جتنے غزوات ہوئے ہیں ان کے سلسلے میں یہ چیز لوگوں نے اڑا رکھی ہے کہ جنگیں تو، حتیٰ کہ ہمارے فادر آف دا نیشن نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام تو تلوار کی بل پہ پھیلا ہے. کہ جنگ آزادی سے پہلے مولانا محمد علی جوہر اسی دہلی کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے. اس وقت جب یہ بات ان تک پہنچی کہ یہ بات کہی گئی کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہے، تو اسی خطبے میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ اے کاش کوئی ایسا ہو جو اس کا جواب دے دے. مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ اس خطبے میں اس بات کو، اس کسک کو انہوں نے سن لیا تھا، اور اسی وقت انہوں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اس کا جواب لکھوں گا.
شروع میں تو انہوں نے، اور اس وقت مولانا مودودی جمعیت العلماء کی باقاعدہ طور پر الجمعیت اخبار کے ایڈیٹر تھے، اور اسی وقت انہوں نے وہ کتاب اسی ایڈیٹرشپ میں ہی تھوڑا تھوڑا کر کے اس مضمون کو لکھا تھا، جس کتاب کا نام الجہاد فی الاسلام موجود ہے، اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تلوار نہیں اٹھائی کہ لوگ اسلام لائیں، کبھی نہیں، کسی کو اسلام لانے کی دعوت جو ہے تلوار سے کبھی نہیں دی گئی، بلکہ قرآن کی آیت تو صاف صاف موجود ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہم کو دعوت دینا ہے، دعوت قبول کی جاتی ہے تو وہ ہم کو اہلاً و سہلاً کہنا ہے۔ تو یہ شور و غوغا، یہ اورینٹلسٹ کا الزام، یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی 313 تھے، اس وقت بھی دو لوگ جو ہے حذیفہ بن الیمان اور ان کے والد کسی وقت چلے آ رہے تھے کہ کفار نے روکا ان کو کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہا کہ ایسے انہوں نے بہانہ کر دیا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں، کہا کہ دیکھو محمد اور ان کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں سے نہ ملنا اور ان کی معاونت نہیں کرنا، انہوں نے وعدہ نہیں لیا، انہوں نے وعدہ نہیں، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ ہم کو کفار نے روکا تھا اور ہم سے یہ وعدہ لے لیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا کہ وعدے کو ایفا کرو، وعدے کو پورا کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ انہیں اس وقت بھی دیکھیے جبکہ ابھی جنگ کی صورتحال کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مار دھاڑ اور کس طرح سے لوٹ کھسوٹ اور کس طرح سے ساری چیزیں ہوتی تھیں، کبھی کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن اس پہلی جنگ میں بھی 313 کی قلیل تعداد میں بھی، جس میں ایک ایک جان کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے کہ کوئی اگر مل جائے، چاہے وہ لنگڑا لولا ہی صحیح، لیکن اگر وہ کسی طرح سے کام آ جائے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پاس رکھا۔ تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بل پر پھیلا، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بھی موجود تھی کہ لوٹ عربوں میں، کہ لوٹ کے کھانے کی، اس لیے کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں، لوٹ کے اسی طرح سے مار دھاڑ کرتے تھے اور لوٹ کے کھاتے تھے، اور مال غنیمت کا معاملہ اسی سے وہ تھا، اور یہ چیز موجود تھی کہ وہ لوٹ کے کھانے میں، اور یہی چیز جو ہے باقاعدہ جنگ بدر کے موقع پر بھی ہوئی، اس لیے کہ ابھی آپ صحابہ پوری طرح سے ان ساری چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ سورہ انفال اتری، یسألونک عن الانفال، اس میں یہی تو ہے نا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ انفال کے متعلق کیا حکم ہے۔ انفال یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے لفظ مال غنیمت استعمال نہیں کیا، یسألونک عن الغنیمہ نہیں کہا، بلکہ انفال کہا، اس لیے کہ نفل کہتے ہیں وہ چیز جو زائد دے دی جائے، زائد اس لیے بھی تھی کہ آپ قرآن میں یہ چیز بھی تو موجود ہے، اسی سورہ انفال میں موجود ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ تم نے جو تیر چلایا تھا وہ تم نے نہیں چلایا تھا، بلکہ ہم نے اس کو ٹھکانے لگوایا تھا، ہم نے اس کو ہٹ کروایا تھا ٹارگٹ کو۔ یہ ساری چیزیں یاد دلاتے ہوئے اس چیز کی بھی اصلاح کی گئی کہ مال غنیمت میں اب مال غنیمت اس طرح سے لینا نہیں ہے، بلکہ سب کے سب جو ہے وہ جمع کر کیا جانا ہے، اور اس میں سے ایک پانچواں حصہ جو ہے وہ فوج میں تقسیم کیا جانا ہے۔ تو یہ پوری صورتحال تھی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ غزوات میں بھی، جنگ و جدال میں بھی کس طرح سے اصولوں کا پاس و لحاظ رکھا گیا، اور اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی اس کو کس طرح سے اس کو ٹیکل کیا گیا، وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں۔
ورنہ وار آف پریزنرس کے سلسلے میں آج بھی جو چیزیں موجود ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عراق میں امریکنوں نے کیا حال کیا تھا. آج بھی جو کچھ بھی یہاں کہیں کہیں جو چیزیں ہوتی ہیں وار آف پریزنرس کے ساتھ، وہ کیا ہوتا ہے. آج بھی بڑے کلچرڈ بنتے ہیں لوگ اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت کلچر ہیں، سویلائزڈ ہیں، اور وہ ہیں، یہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا بھی تو لوگوں کو خیال رکھا کہ دیکھو کس کے نہ باندھنا کہ اس کو تکلیف ہو. بلکہ کھانا کھلانے کے سلسلے میں باقاعدہ وار آف پریزنرس کو جو ان کے ساتھ موجود تھے صحابہ میں تقسیم کیا اور ان سے کہا کہ ان کا خیال رکھنا. اور صحابہ کا عالم یہ تھا کہ کھانے کے سلسلے میں جب کھانا لاتے تھے تو روٹیاں ان پریزنرس کو دے دیتے تھے اور خود کھجوریں کھا لیتے تھے، خود کھجوریں کھا کے رہ جاتے تھے. صحابہ کا بھی یہ عالم تھا. اور بلکہ بسا اوقات تو یہ تک بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے جو پریزنرس تھے ان کے، وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، تو وہ کبھی وہ روٹیاں جو ہے ان کو واپس کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور تو وہ اس کو کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ اپنا کھجوریں کھا کے رہ جاتے تھے. تو یہ پوری صورتحال ہے. یہ اسلام کا نمونہ ہے اور اسلام کی تعلیمات ہیں جس پر ہم سب کو عمل کرنا ہے. لیکن یہ سب چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہیں جب ہم بھی اسی انداز کی دعوت کو قبول کریں جس انداز سے آپ صحابہ نے قبول کیا تھا اور دعوت کے طور پر اس کو استعمال کیا تھا، اور پھر اسی وقت اسی لحاظ سے مدد بھی اللہ تعالیٰ کی اسی حیثیت سے آئی تھی. لیکن ہم جس انداز سے آج بنے ہوئے ہیں، جس طرح سے رہ رہے ہیں، اس پر ہم کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اسلام کو اسی انداز سے قبول کرتے ہیں، کیا ہم اسلام پر اسی انداز سے چلتے ہیں کہ ہم توقع رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اسلام پر صحیح طور پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو قبول فرما لے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما تاکہ یہ دنیا امن و آشتی کا گہوارہ بن سکے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.